ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اس وقت پارکنگ ایریا میں گاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کی اس ظالم انسان سے جان چھوٹ جائے۔ اچانک ہی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ فاطمہ، اچھے بچوں کی طرح باہر آ جاؤ۔ تمہیں پتا ہے کہ مجھے اس طرح کے کھیل بالکل پسند نہیں۔ اگر تم مجھے اس طرح سے ہی تنگ کرتی رہی تو مجھے تمہیں سخت سزا دینی ہوگی۔ نمیر خانزادہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا کہ اپنی سسکیوں کو باہر نکلنے سے روک سکے، مگر اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ اچانک ہی اس کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ دوسری طرف نمیر کے تیز کانوں نے سنا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ایک گہری سانس لے کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو اور مجھے بالکل پریشان نہ کیا کرو۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تم یہ بات جانتی ہو کہ میرے چنگل سے نکل کر نہیں بھاگ سکتی۔ اس کے باوجود بھی یہ سب کر کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ وہ بیزارگی سے کہہ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میری زندگی برباد کرنے پر تل گئے ہو؟ وہ لڑکی روتے ہوئے بولی تو وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، توبہ، کیا ہو گیا ہے؟ یہاں پر میں تم پر احسان کر رہا ہوں اور تم اسے بربادی کا نام دے رہی ہو؟ بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں۔ مجھے تمہارا اس طرح کا احسان نہیں چاہیے۔ تم صرف اور صرف میرا پیچھا چھوڑ دو، یہی تمہاری بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ میں مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اس طرح کا کوئی خیال تمہارے دماغ میں ہے تو اسے کھرچ کر نکال پھینکو۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے کر گیا۔ فاطمہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس ظالم انسان نے سخت طریقے سے اسے پکڑ رکھا تھا۔ چاہ کر بھی وہ اپنا بازو نہیں ہلا پا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو متواتر جاری تھے۔ تمہیں میں نے پچھلی بار سزا دی تھی۔ مجھے لگا تھا تم سدھر جاؤ گی، باز آ جاؤ گی، لیکن تمہاری یہ حرکت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب تمہارے ساتھ کچھ اور ہی کرنا ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے دوبارہ سے اس اندھیرے کمرے میں بند نہیں کرنا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے وہ رات آج تک نہیں بھولی تھی۔ اس نے بڑی ہی مشکل سے وہ رات کاٹی تھی۔ اندھیرے سے اسے بچپن سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتی تھی اور اپنی ماما جان کے پہلو میں ہی لیٹتی تھی۔ مگر جب سے وہ اس ظالم انسان کی زندگی میں آئی تھی، تب سے اس کی زندگی بہت تبدیل ہو گئی تھی۔ اب نہ تو اس کی زندگی میں روشنی بچی تھی اور نہ ہی ماں کی وہ شفیق گود تھی جہاں وہ اکثر سر رکھ کر اپنے آپ کو سکون پہنچاتی تھی۔ وہ اسے لے کر دوبارہ سے آفس میں چلا گیا۔ اپنی سیکرٹری پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے کہنے لگا، اندر میری ایک بہت ہی ضروری میٹنگ چل رہی ہے۔ تمہاری وجہ سے وہ چھوڑ کر میں باہر گیا تھا۔ اب اگر دوبارہ تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارے ساتھ بہت برے انداز میں پیش آؤں گا۔ ابھی تک میں نے تم سے نرمی بھرا رویہ رکھا ہوا ہے، لیکن اگر تم اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہی تو میری یہ نرمی ختم ہو جائے گی۔ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کے بعد شاید تمہیں خود سے ہی مجھ سے نفرت ہو جائے، مگر پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم میرے اس روپ سے ڈرو جس میں پتھر دل کا بن جاتا ہوں۔ پھر نہ تو مجھ پر کسی کے آنسو اثر کرتے ہیں اور نہ ہی کسی باتوں کا مجھ پر رتی برابر اثر ہوتا ہے۔ سمیرہ، تم اس پر نظر رکھنا۔ اگر یہ کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کرے تو تمہیں مکمل آزادی ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے جو جی چاہے وہ کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ تھک کر صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ تم آخر باز کیوں نہیں آ جاتی؟ تمہیں یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی
کہ وہ انسان تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا؟ آخر یہ کیسی محبت ہے؟ اس نے شروع دن سے لے کر اب تک میرے ساتھ صرف اور صرف زیادتی کی ہے۔ اس نے مجھے میرے ماں باپ سے جدا کر دیا، مجھے میرے بھائیوں سے الگ کر دیا ہے، اور تم اسے محبت کا نام دے رہی ہو۔ دیکھو لڑکی، تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی شامل تھی۔ جہاں تک اس کی محبت کے انداز کا سوال ہے تو ہر شخص کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہر شخص اپنے انداز میں اپنی محبت جتاتا ہے، اور اس کا یہی طریقہ ہے جتنا جلدی ہو سکے اسے قبول کر لو۔ تمہاری زندگی بہت ہی سکون سے گزر جائے گی، اور تمہیں کبھی بھی اس سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ بات مکمل کرتی، فاطمہ نے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاروں گی؟ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ اس کے ساتھ زندگی گزار کر میں اپنی خوشیوں کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی، تمہارے دماغ میں واقعی گوبر بھرا ہوا ہے، وہ بیزاریت سے بولی۔ فاطمہ کو اس کی یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کہ اگر تمہاری یہ بات میں تمہارے صاحب کو بتا دوں تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وہ اس جگہ سے نکال پھینکیں گے تمہیں۔ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں بلکہ تمہارے صاحب کی بیوی ہوں۔ واہ، تمہیں تو یہ یاد ہے۔ تمہاری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے میں تمہیں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جس کی تم بیوی ہو میں اس کی بہن ہوں۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری فاطمہ کی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم ان کی بہن ہو کر کیوں ان کی سیکرٹری لگی ہوئی ہو؟ یہ ہم دونوں بہن بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے، تم اس میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ تم صرف اور صرف اپنے آپ کو سدھارو۔ میرا بھی تمہیں سمجھا سمجھا کر دماغ ختم ہو گیا ہے۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں کہ میں روز ہی تم سے ایک بات کہہ سکوں۔ یہ دیکھو میرے بندھے ہوئے ہاتھ، اور باز آ جاؤ، کیونکہ جس دن اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس دن کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ کال سننے کے لیے باہر نکل گئی، لیکن جانے سے پہلے وہ اس لڑکی کو خبردار کرنا نہیں بھولی تھی۔ فاطمہ نے تو جیسے کسی کی بات ماننا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی اس کے اندر یہی کیڑا تنگ کر رہا تھا کہ کسی طرح سے وہ یہاں سے نکل جائے۔ اگر ایک بار وہ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی تو یہ یقیناً اس نے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جانا تھا۔ اپنے والدین کی یاد اسے بہت ستا رہی تھی۔ اپنی 4 سالہ بہن سے ملنے کے لیے وہ بہت بے چین تھی، مگر اس سے ملاقات کے لیے بھی اسے سب سے پہلے یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ دوسری طرف سمیرہ کا خیال یہ تھا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی ہوگی، اسی وجہ سے وہ اس سے مکمل طور پر بے فکر ہو کر کال پر مصروف ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سے اس کے شوہر کی کال تھی، جو کہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ کب وقت گزرا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہوش تو اسے اس وقت آیا جب اس نے دیکھا کہ وہ اس جگہ پر موجود نہیں جہاں پر وہ تھوڑی دیر پہلے اسے بٹھا کر گئی تھی۔ سمیرہ کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ذہن میں بھائی کا غسیلا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ نمیر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ یا اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ کیسے اسے سنبھال کر رکھوں؟ بہت تیزی سے باہر نکلی اور اسے پورے آفس میں تلاش کرنے لگی، مگر اس بار وہ پچھلے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب وہ مسلسل سڑک پر بھاگے چلی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انسان دوبارہ سے آ کر اسے پکڑ لے۔ لیکن خدا کا شکر تھا کہ نمیر کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے تھوڑی ہی دور ایک ڈھابا نظر آیا جو کہ اس وقت بند ہونے کے قریب تھا۔ وہ وہاں پر گئی اور اس بات سے بالکل انجان کہ وہاں پر کچھ آوارہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہریار خان وہاں پر اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسے دوسرے شہر جانا تھا۔ جو اس نے وہاں پر اس قدر خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔
آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین اور معصوم لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر پھیلا ہوا ڈر اور اس کا کانپتا ہوا وجود، یہ ساری چیزیں اسے بری طرح سے متوجہ کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وہیں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہو گیا چھوٹی لڑکی، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ بظاہر اس نے بہت فکر مندی سے پوچھا تھا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنی شیطانیت بھری ہوئی ہے۔ فاطمہ نے جب وہاں پر ایک اچھے خاصے خوبرو نوجوان شخص کو دیکھا تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ فوراً سے روتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ کچھ لوگوں نے زبردستی مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے میرے والدین سے الگ کر دیا ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے ان سے بچا لو۔ یہاں تو شہریار خان کے لیے کام اور آسان ہو گیا، کیونکہ لڑکی خود ہی اسی مدد کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی اپنے چہرے پر فکر کے تاثرات لے آیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں میں تمہارے والدین کے گھر تک پہنچا دوں گا، مجھ پر یقین رکھو۔ اور اس کے ساتھ اگر تم کہو تو پہلے تمہیں پولیس اسٹیشن لے کر چلتا ہوں تاکہ ان لوگوں کے خلاف شکایت درج کرا سکو۔ اس بار فاطمہ بھی پرجوش انداز میں ہاں میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ انسان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے۔ وہ انسان اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ وہ اس وقت یہ باتیں مکمل طور پر نظر انداز کر چکے تھی کہ جس شخص کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا تھا وہ بہت ہی اثر و رسوخ کا مالک ہے، اور اس کے ایک بار کہنے پر پورے پولیس اسٹیشن میں افراتفری مچ جاتی۔ شہریار خان کو لگ رہا تھا کہ اس کی مدد کر کے اسے پہلے پولیس کے پاس لے جا کر وہ اسے اپنے گھر لے جائے گا اور پھر وہاں جا کر اپنا مقصد پورا کر لے گا۔ نمیر خان جب اپنی میٹنگ مکمل کر کے فارغ ہوا تو پرسکون انداز میں چلتا ہوا باہر آیا۔ چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آج رات ہی وہ اس سے نکاح کرنے والا تھا اور یہ سوچ ہی اسے بہت سکون پہنچا رہی تھی۔ باہر جا کر دیکھا تو وہ اسے کہیں پر بھی نظر نہ آئی۔ ایک لمحے کے لیے دل تیزی سے دھڑکا۔ سمیرہ تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کی بار اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس سے سرد لہجے میں سوال کرنے لگا، تمہاری بھابھی کہاں پر ہے؟ اس کی آواز پر وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ وہ دوبارہ سے یہاں سے بھاگ گئی ہے، پتہ نہیں وہ کیسے نکل گئی، مجھے تو سمجھ نہیں لگ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور چلاتے ہوئے گارڈز کو کہنے لگا، ابھی اسی وقت گاڑیاں نکالو، ہم نے اسے اس پورے علاقے میں تلاش کرنا ہے، وہ یہاں سے باہر نہ نکلنے پائے۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ تھا کہ اس 1 گھنٹے میں وہ زیادہ دور نہیں جا پائی ہوگی، بس اسے کہیں کوئی گاڑی نہ مل گئی ہو یا کسی نے اس کی مدد نہ کر دی ہو۔ اس کے ساتھ ہی جلدی سے یہ بھی ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ظالم انسان کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہ اس دنیا کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہاں کے انسان کس قدر خود غرض ہیں، وہ انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے اپنی محبت کی بہت فکر تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسی ڈھابے پر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے جا کر اندر کھڑے آدمی سے پتا کیا تو وہ ڈر سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، صاحب یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ایک چھوٹی سی لڑکی آئی تھی، لیکن اسے کوئی بڑا صاحب اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ وہ ایک بہت امیر انسان معلوم ہو رہا تھا، اس کے ساتھ بہت آدمی بھی تھے اور ایک بڑی کالی گاڑی تھی جس میں وہ آیا تھا۔ نمیر خان کو کسی بھی سے بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن پہلی بار اسے اس بڑی گاڑی والے شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی امیر انسان تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی محبت اس وقت اس کے ساتھ تھی۔ اس نے اپنا سر بے چینی سے مسلا اور فکر مندانہ لہجے میں کہنے لگا، فاطمہ میں تمہارا کیا کروں؟
اس لڑکی میں تو جیسے عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اور نہ ہی اس نے کبھی دماغ استعمال کرنا سیکھا تھا۔ اس بات کا آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ یقین ہو رہا تھا تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز بھی اسے کلیئر ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی ہمیشہ اپنی منمانی کرتی ہے۔ اسے کتنا مرضی کیوں نہ روک دیا جائے، لیکن جب تک وہ اپنے دل و دماغ میں چلنے والی باتوں کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا دیتی، تب تک اسے سکون نہیں ملتا۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ دوبارہ سے وہ وہاں سے نکل پڑا۔ اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ دیکھا تو پولیس اسٹیشن سے کال آ رہی تھی۔ بے ساختہ لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کانوں سے فون لگایا۔ صاحب، آپ کے خلاف ایک شکایت آئی ہے۔ دوسری طرف سے اسے انسپکٹر شہزاد کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ شکایت لگانے والے کو 10 منٹ تک وہیں پر روکے رکھو، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ جی صاحب، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انہیں یہیں پر بٹھایا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک ان سے باتیں کروں گا، تب تک آپ یہاں پر آ جائیے گا۔ اسے تسلی بخش جواب مل گیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ مضبوط کر لیے، ماتھے پر بل پڑ گئے اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس بار تو اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ لڑکی مرتے دم تک نہیں بھولے گی۔ تیزی سے وہاں پر پہنچا تو سامنے ہی وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب شہریار خان کھڑا تھا، جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ارے میرے پکے جگری یار، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ نمیر کی آواز پر اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی اپنے دشمن کو کھڑا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ خود حیران رہ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو تم وہ انسان ہو جس نے اس بیچاری لڑکی کو اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تم تو کہتے تھے کہ تم عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہو، کیا یہ ہے تمہاری عزت کرنے کا طریقہ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم میرے معاملات سے دور رہو۔ تم میری فطرت کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ جو بھی میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کا بہت برا حشر کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کچھ سلوک کروں۔ اس وجہ سے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ بری طرح کچلے جاؤ گے۔ نمیر نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ایسے کیسے تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں؟ اب ہم دونوں کی منزل ایک ہی ہو گئی ہے۔ شہریار نے فاطمہ کا خوبصورت چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لایا اور عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور اب تو واقعی وہ لڑکی اس کے لیے ضروری ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کے سب سے بڑے دشمن کی محبت تھی۔ اس طرح وہ اپنے دشمن کو بھی زیر کر سکتا تھا۔ اس کا شیطانی دماغ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ نمیر اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا فاطمہ کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، چلو اب جلدی سے یہاں سے چلو، بہت ہو گئیں تمہارے ڈرامے بازیاں، اب میں مزید کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ شہریار آگے ہو کر اس سے پہلے کہ اس کا بازو پکڑتا، نمیر نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ خبردار جو تم نے میری عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر دوبارہ سے تم نے اس کی طرف بڑھنے کی جرت بھی کی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اور ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ صرف اور صرف میری ہے اور اس پر میرا مکمل طور پر حق ہے۔ میں اپنے علاوہ کسی کی نظریں بھی اس پر برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس وقت پولیس اسٹیشن میں وہ کھڑا ہے اور اس بدتمیزی پر اسے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال اسے صرف اور صرف یہ بات یاد تھی کہ اس کے قریب اس کی سب سے قیمتی چیز کھڑی تھی، جو اس کی محبت تھی، اور اس کا سب سے پہلا مقصد صرف اور صرف اس عورت کی حفاظت کرنا تھا۔ فاطمہ بھی یکدم خوفزدہ ہو گئی۔ دوسری طرف سب لوگ شہریار کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ شہزاد تیزی سے چلتا ہوا نمیر کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، صاحب
اب آپ یہاں سے ان کو لے کر چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ بڑا مسئلہ ہو جائے، میں باقی سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو بتا دوں گا۔ وہ اسے لے کر واپس وہاں سے نکل پڑا اور گاڑی میں لا کر بٹھا دیا۔ آنسو فاطمہ کی آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ کیا تم لوگ اس قدر ظالم ہوتے ہو کہ تم لوگوں کے نزدیک انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی؟ پیسوں سے جو دل چاہتے ہو وہ خرید لیتے ہو۔ تم امیر انسان اس قدر بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ فاطمہ روئے چلی جا رہی تھی اور کہی چلی جا رہی تھی۔ نمیر اس کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، لیکن جب وہ چپ نہ ہوئی تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگا، پہلے تو میں تم سے تمہاری اس حرکت کا حساب لوں گا۔ آخر تم نے ہمت بھی کیسے کی دوبارہ سے وہاں سے نکلنے کی؟ جب ایک بار منع کیا جاتا ہے تو باز کیوں نہیں آتی؟ چلو کوئی بات نہیں، اس بار جو سزا تمہیں ملے گی مجھے یقین ہے اس کے بعد تم کبھی بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا کچھ بھی مت کرنا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ انسان ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ سخت دل بھی ہے، اور جب ایک بار وہ اپنے دل پر خول چڑھا لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے کھڑا انسان اس کا کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے لیے اس کے اصول سب سے اہم ہوتے ہیں، جو سب کے لیے یکساں ہیں۔ وہ اسے لے کر اپنی حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ اسے بڑے کمرے میں لے کر چلا گیا اور بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تو تمہیں عزت دینے کی بہت کوشش کی تھی، تمہیں اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ بعد میں تمہارے گھر والوں کو بھی منا لوں گا اور تمہیں عزت بھری زندگی دوں گا، لیکن شاید تمہیں یہ سب کچھ راس نہیں آیا۔ تم لڑکیوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک کہ تم لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، تم لوگوں کو آنسو بہانے پر مجبور نہ کیا جائے، تب تک تم لوگوں کو عقل بھی نہیں آتی۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں اسے بھی پورا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ فاطمہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کرنا کہ جس کے بعد میں خود سے نظریں ملانے کی قابل نہ رہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن میں تو اب تمہیں بہت زیادہ شکایات کے موقع دوں گا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے شکایتیں ہوتی رہا کریں، کیونکہ اس طرح سے تم اپنی اوقات میں رہو گی۔ اور وہ اس کے قریب تو نہیں گیا تھا، لیکن اس نے اسے بار چھت پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ شدید سردی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان اسے چھت کے بیچوں بیچ لیے کھڑا تھا۔ میں نے ایک بار سنا تھا کہ تمہیں یہ موسم بہت پسند ہے، اس پر وہ زور سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی۔ آپ نے غور سے سنا تھا، مجھے اس موسم سے شدید نفرت ہے۔ ٹھنڈی راتوں میں مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، چاروں طرف پھیلی ہوئی خاموشی مجھے بہت بے چین کرتی ہے، اور سردی سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ سامنے اس کا دشمن کھڑا ہے جس کو وہ اپنی کمزوریاں بتا رہی ہے۔ فی الحال اسے صرف اور صرف یہ یاد تھا کہ اس نے کسی طرح سے یہاں سے فرار ہونا ہے اور سامنے کھڑے انسان کی منتیں کر کے اس تکلیف سے جان چھڑوانی ہے۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم تو بہت معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ بے وقوف بھی ہو۔ تمہیں میں نے شروع میں یہ بات سمجھائی تھی کہ اپنے دشمن کے سامنے کبھی بھی اپنی کمزوریوں کا اظہار نہ کرو، اس سے یہ ہوتا ہے دشمن کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ نئے طریقے سے آپ پر وار کرتا ہے۔ مگر اس وقت شاید تم نے میری بات کو نہیں سنا تھا، اب آج کی رات تمہیں اپنی اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا اور چھت کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ اس اکیلی تنہا رات میں اسے واقعی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جہاں تک کمرے کا سوال تھا تو اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس میں کیا تھا اور کوئی بھی وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن چھت کے معاملے میں اسے بہت زیادہ ذہنی تکلیف پہنچ رہی تھی۔ بہت پہلے دادی کی کہی ہوئی باتیں بھی
اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ ایک بار اس کی دادی جان نے اسے سمجھایا تھا کہ رات کے وقت چھت پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر مختلف جنات اترتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مکس ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف وہ چھت کے دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا تھا اور اپنی کن پٹی مسلنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کی حرکتیں ایسی تھیں کہ چاہ کر بھی وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ابھی بھی اس کی چیخیں اس کے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھیں، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو پتھر کا بنایا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ وہ اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس کے پاؤں سردی کی وجہ سے جم گئے تھے۔ اس سے اٹھنا محال ہو رہا تھا اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ باہر بیٹھی اس بیچاری عورت کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھنے کے قابل ہوا تو جلدی سے دروازہ کھول کر باہر گیا۔ سامنے ہی وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ سورج بھی نکل رہا تھا، یقیناً صبح ہو چکی تھی۔ پوری رات وہ یہیں پر رہی تھی۔ جب اسے اس بات کا خیال آیا تو ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ نمیر کا ارادہ یہ تھا کہ 2-3 گھنٹوں کے بعد اسے واپس اندر بلا لے گا، مگر کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس کا پورا جسم اس وقت سردی کی وجہ سے ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، ہونٹ نیلے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو تھپکنے لگا، لیکن دوسری طرف سے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ تیزی سے لے کر اسے کمرے میں گیا اور اسے مختلف کپڑوں اور رضائیوں کے اندر لپیٹ لیا، مگر اسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کی۔ اس نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کو بڑے اسپتال لے کر جاؤ، میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت آہستہ چل رہی ہے، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، ایسا نہ ہو کہ حالت مزید بگڑ جائے۔ وہ اسے لے کر بڑے اسپتال پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ بس ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کیونکہ سردی ان کے اندر مکمل طور پر رچ بس گئی ہے۔ وہ نمیر خانزادہ جو آج تک کسی کے لیے فکر مند نہیں ہوا تھا، وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی کے لیے جائے نماز پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ وہ اس وقت ICU کے باہر جائے نماز بچھائے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا تھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر اسے تو جیسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف جب سمیرہ کو اس بات کی خبر ملی تو وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ اپنے بھائی کو اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس انسان کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کا بھائی باہر سے جتنا سخت اور غصے والا نظر آتا ہے، اندر سے وہ اتنے ہی نرم دل کا مالک ہے۔ جہاں تک فاطمہ کا سوال تھا تو وہ اس پر اپنی پوری کائنات لوٹانے کو تیار تھا، مگر شاید اسے بتانے کا اور جتانے کا طریقہ تھوڑا سا خراب تھا۔ اگر وہ لڑکی اسے سمجھنے کی کوشش کرتی تو یقیناً وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگتی، لیکن اس میں اس لڑکی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اسے اس سوسائٹی نے محبت کا جو مفہوم سمجھا رکھا تھا، نمیر کی محبت اس پر پورا نہیں اترتی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس نے اس معصوم سی لڑکی کو عجیب و غریب پیشکش کی تھی، پھر جب وہ نہ مانی تو اسے کڈنیپ کر کے اپنی حویلی میں لے آیا اور اسے وہاں پر قید کر لیا، پھر اسے اسی طرح کی سزائیں بھی دینے لگا جس سے وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے یہاں پر صرف اور صرف تکلیف پہنچانے کے لیے لایا ہے، اور پوری زندگی وہ اسے اسی طرح کی ذہنی تکلیف دیتا رہے گا۔ اس لیے وہ زیادہ ڈری ہوئی تھی اور وہاں سے بھاگنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن بیچاری اس قدر معصوم اور بے وقوف تھی کہ ہمیشہ ہی پکڑی جاتی اور ہمیشہ اسے سزا ملتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے نمیر کو بتایا کہ آپ کی ہونے والی بیگم صاحبہ کو ہوش آ گیا ہے اور ان کی حالت بھی کافی بہتر ہو گئی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی ایک شخص جا کر ان سے ملنا چاہتا ہے تو مل لے۔ اس نے ایک نظر سمیرہ کو دیکھا اور کہا، تم اس وقت اندر جاؤ۔
میں گیا تو شاید اس کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہو جائے گی۔ بھائی کی بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ بالکل بھی مناسب نہیں لگتا۔ میں یہیں پر کھڑی ہو کر انتظار کرتی ہوں، آپ جا کر دیکھ آئیں۔ اور ساتھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہے گی۔ وہ اس وقت نمیر خانزادہ کو تسلیاں دے رہی تھی، جو ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی زبردست انسان۔ باتیں کرنے کے فن سے وہ بہت اچھے سے واقف تھا۔ کس کو کیسے اپنے جال میں پھنسانا ہے اسے یہ پتا تھا، لیکن جہاں تک اس لڑکی کا معاملہ تھا تو وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا۔ الفاظ اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے تھے۔ اس بار بھی ایسا ہوا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ وہ زور زور سے چلانے لگی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے تم جیسے انسان سے نفرت ہے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے گھن محسوس ہوتی ہے۔ تم آخر اس قدر ظالم انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے تو وہ اپنی جگہ پر جامد ہو گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس طرح سے پیش آئے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے اس نے یہ الفاظ نہیں سنے تھے، بلکہ اس نے یہ الفاظ اسی لڑکی کے منہ سے ہی سنے تھے، مگر آج اس کا لہجہ اور اس کا انداز مختلف تھا اور وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی مردانگی پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کس طرح کا مرد تھا کہ جس کی قربت میں جانے سے ایک لڑکی اتنی زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہنے لگا، تمہیں اب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں قید کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، وہ ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے میرے والدین کے پاس بھیج دو، مجھے اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے بھائیوں سے ملنا ہے، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم ایک بہت ظالم انسان ہو۔ میں ظالم انسان نہیں ہوں، اس نے صفائی دینے کی کوشش کی لیکن خود ہی خاموش ہو گیا اور پھر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے اپنے والدین کا نمبر دو، میں ابھی انہیں کال کرتا ہوں۔ فاطمہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی؟ تمہارے پاس صرف اور صرف 30 سیکنڈ ہے۔ اگر اس دوران تم نے اپنی ماما کا نمبر مجھے نہیں دیا تو میرا ارادہ دوبارہ سے تبدیل ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میں نے کال کیوں نہیں کی۔ ٹھیک ہے آپ لکھیں، میں نمبر آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ پرجوش انداز میں نمبر بتانے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کے والدین وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے وہ نمیر سے ملے، جس نے ان سے معافی مانگی تھی اور اپنے رویے کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ سکندر صاحب تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہیں اس شخص سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ وہ اسے منہ موڑ کر اندر چلے گئے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ اسے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کے لیے اتنے عرصے سے فکر مند تھے۔ انہیں تو اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ اب ایک دم سے اس کے ملنے کی خبر نے ان کے دل میں دوبارہ سے خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ اسے لے کر گھر واپس آ گئے تھے۔ فاطمہ کو آئے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن ایک خالی پن تھا اور ایک بے چینی تھی جو اس کے دل پر سوار تھی، کیونکہ اب اسے اس محل میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی اور کسی حد تک اس شخص کی بھی عادت ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے 3 مہینے گزارے تھے۔ اب ایک دم سے دوبارہ سے اپنے گھر میں سیٹل ہونا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ دن اسے آج بھی یاد تھا
جب پہلی بار وہ جاب کرنے کے لیے گئے تو اسے کہیں بھی جاب نہیں ملی۔ اس کے بابا چونکہ ایک سرکاری آفیسر تھے، انہوں نے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری سفارش کر دوں گا، تمہیں بہت ہی اچھی جاب مل جائے گی۔ باپ کی بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے کہا، مجھے اس طرح کی جاب نہیں چاہیے جو سفارش سے ملے، بلکہ میں اپنی محنت کے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو نوکری ڈھونڈ کر دکھاؤں گی۔ وہ اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سب سے لاڈلی تھی۔ بڑے 2 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹے 2 بھائی ملک سے باہر تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ پاکستان میں وہ اپنے ماما بابا کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی، بہت ہی پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں مگن رہنے والی ایک بہت ہی سادہ سی لڑکی تھی، جسے کچھ بڑا کرنے کا اور کامیاب ہونے کا شوق تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے، چونکہ وہ بہت محنتی بھی تھی اور ذہین بھی تھی۔ اسی وجہ سے کچھ ہی دنوں کے بعد اسے ایک بہت بڑی کمپنی میں سیکٹری کی نوکری مل گئی۔ پہلے تو وہ یہ جاب کرتے ہچکچا رہی تھی، کیونکہ اس نے اس بارے میں بہت سی غلط باتیں سن رکھی تھیں، لیکن جب اس نے یہ جاب کرنا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت اچھی ہے۔ وہ سرمد خان کی سیکٹری تھی، جو کہ جانا مانا بزنس مین تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور بڑا بزنس مین بھی موجود تھا جو نمیر تھا۔ اس کا نام وہ اکثر سنتی رہتی تھی، اس سے ملنے کا شوق بھی تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ شوق کس قدر جان لیوا ثابت ہوگا۔ ایک بزنس پارٹی میں اس انسان کو ایوارڈ ملا، تب وہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ اس وقت نمیر کی نظر بے ساختہ حجاب میں کھڑی اس معصوم سی لڑکی پر پڑی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی اسے بہت پسند آ گئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ فاطمہ نے اس کے دل پر دستک دے دی تھی تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وہ پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں اسے لگنے لگا تھا کہ سب کچھ سچ ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں اگر آپ کو کوئی شخص پسند آ جائے تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے قریب ہی کھڑے آدمی سے اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگانے کی بات کی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد اسے آفر کر دی کہ وہ اس کی کمپنی میں جاب کرنا شروع کر دے۔ ادھر فاطمہ کے تعلقات سرمد کے ساتھ خراب ہو گئے تھے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ دراصل وہ 1 نمبر کا عیاش آدمی تھا، جس سے عورتوں کا بہت شوق تھا۔ 2-3 بار وہ اس سے معنی خیز باتیں کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جب اسے دوسری کمپنی کی طرف سے جاب آفر ہوئی تو وہ بغیر سوچے سمجھے وہاں پر چلی گئی۔ انٹرویو کے دوران وہ بہت دلچسپی سے اس سے سوال کر رہا تھا۔ آدھے سے زیادہ سوالات تو ایسے تھے جو مکمل طور پر ذاتی تھے، جو اسے کسی بھی حال میں نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان مگن تھا اور اس سے پوچھے چلا جا رہا تھا۔ دوسری طرف فاطمہ کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا تو وہ اس کو ٹوکتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگی، آپ مجھ سے جاب کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہیں یا پھر آپ نے مجھ سے شادی کرنی ہے؟ اس نے یہ بات اتنی سادگی سے پوچھی تھی کہ نمیر بے ساختہ ہنس پڑا تھا اور ہنستا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا اور یوں پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی، کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ یہ انسان ایک نفسیاتی مریض ہے۔ مگر پھر جب تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سنجیدہ ہوا اور اس نے بزنس سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا شروع کیے تو اسے ٹھنڈ سے بھی پسینے آنے لگے، مگر وہ ذہین تھی اور اس کے ساتھ ساتھ حاضر جواب بھی تھی، اسی وجہ سے وہ بچ گئی تھی۔ اور نمیر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکی ہے جو اس کی کمپنی کو بہت آگے لے کر جا سکتی ہے، مگر وہ کوئی بھی کام سیدھا کرنے کا عادی نہیں تھا۔ ہمیشہ سے ہی اسے اپنی زندگی میں ایڈونچر چاہیے ہوتا تھا۔ اس نے تو بہت پہلے خود سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس لڑکی سے وہ شادی کرے گا وہ اس لڑکی کو سرپرائز دے گا،
فاطمہ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی جب وہ اسے کہنے لگا، ہم نے آپ کو جاب پر رکھ لیا ہے، آپ کو بہت جلد ایک کال آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک پیپر سائن کرنا ہوگا جس کے مطابق آپ کو 1 سال ہمارے ساتھ رہ کر کام کرنا ہوگا۔ اس دوران اگر کوئی ایسی ویسی صورتحال بن جاتی ہے تو آپ چھوڑ کر جا سکتی ہیں، مگر کسی ٹھوس وجہ کے بغیر آپ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی بات سن کر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلاتے کہنے لگی، جی ٹھیک ہے، آپ وہ پیپر مجھے دے دیں۔ نمیر نے ایک بہت بڑی فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر دستخط کرنے لگی۔ اس میں جو یقین کرنے کا کیڑا تھا وہ بہت بڑا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھاتی تھی، مگر پھر بھی باز نہیں آتی تھی۔ دراصل نمیر نے کچھ دن پہلے ہی اس کے بارے میں پتہ لگایا تھا، اور اسے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے سب سے بڑے دشمن کی بہن ہے۔ فاطمہ کا جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ بھی کسی زمانے میں ایک اچھا بزنس مین تھا، لیکن پھر بعد میں اس کا انٹرسٹ تبدیل ہو گیا اور وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ اس وقت نمیر بھی بزنس کی دنیا میں نیا تھا، مگر وہ اس کے مقابلے میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے نمیر یہ دیکھ کر بہت زیادہ جلتا تھا، اور وہ آج بھی یہ بات مانتا تھا کہ اگر شمریز اس وقت بزنس کی دنیا سے باہر نہیں نکلتا تو آج اس کی جگہ وہی کھڑا ہوتا، کیونکہ اس کا دماغ بہت شیطانی اور کاروباری تھا۔ اس دوران ایک میٹنگ میں ان کی بہت لڑائی بھی ہوئی تھی۔ اس نے نمیر کا گریبان پکڑ کر اسے گالیاں دی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے گھر والوں پر باتیں کی تھیں، جس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ نمیر اپنی وہ ذلت کبھی نہیں بھولا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی دن اسے ضرور اس سب کا بدلہ لے گا، اور اب اس کی بہن اس کے پاس نوکری کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ اس سے اچھا موقع اسے دوبارہ نہیں مل سکتا تھا۔ دھوکے سے اس نے ایسے پیپر سائن کروا لیے تھے جہاں لکھا ہوا تھا کہ وہ 6 مہینے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارے گی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کے بڑے بھائی کو پریشان کرنے کے لیے تھا۔ وہ ان سب پر دستخط کر کے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ نمیر اب ان پیپرز کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اتنی جلدی اس کی شادی ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ رات کے وقت ہی اس نے وہ فوٹو اسے بھیج دی اور گھر میں تباہی مچ گئی۔ سکندر صاحب کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹی اس طرح کی کوئی حرکت کرے گی۔ رو رو کر وہ بے حال تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اسے بھائی کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کی اور بات کوئی نہیں تھی۔ اس وقت سکندر صاحب نے اسے غصے سے گھر سے باہر نکال دیا، لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنی بیٹی کی باتوں کے بارے میں سوچا تو انہیں اندازہ ہونے لگا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس آدمی نے اسے پھنسایا ہے۔ لیکن جب وہ باہر نکلے انہوں نے اسے دوبارہ سے تلاشا تو وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اس پورے علاقے میں موجود نہیں تھی، اور کیسے ہوتی، کیونکہ نمیر اسے اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا۔ وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اس کے گھر والے اسے باہر نکال پھینکیں گے اور وہ اسے لے کر اپنی حویلی پہنچ جائے گا۔ وہ اس کاغذی نکاح نامے کو نہیں مانتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی وجہ سے وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، ہمیشہ روتی رہتی تھی، چیختی رہتی تھی۔ دوسری طرف نمیر کو اب اس بات پر پختہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ جتنا مرضی انکار کرے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس لڑکی کے وجود سے نظریں نہیں چڑا سکتا۔ وہ لڑکی واقعی اس کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی، مگر اس نے بہت ہی غلط طریقے سے اسے حاصل کیا تھا۔ اب وہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی کوششوں میں ہلکان تھا، مگر بری طرح سے ناکام ہو رہا تھا۔ ہمیشہ ہی وہ اسے کوئی نہ کوئی سزا دے دیتا جس سے وہ اسے مزید دور ہو جاتی، اور اب تو وہ اس سے اتنی ڈر گئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نمیر نے اسے دوبارہ سے اس کے والدین کے پاس بھیج دیا۔ روز رات کو وہ سکندر صاحب کے پاس جاتا تھا اور ان سے معافی مانگتا تھا۔ تھوڑا وقت گزرا تو انہوں نے اسے معاف کر دیا،
جہاں تک شمریز کا سوال تھا تو وہ بھی اسے معاف کر چکا تھا، صرف فاطمہ ہی تھی جو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اب تو اس کے گھر والے بھی اسے یہ کہنے لگے تھے کہ نمیر تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، ماضی میں اسے غلطی ہوئی ہے، تم اسے معاف کر دو۔ تمہاری زندگی میں کتنا بھی کوئی اچھا انسان کیوں نہ آ جائے، لیکن وہ نمیر سے زیادہ خوش نہیں رکھ سکتا، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ماضی میں ہو چکا ہے اس کے بعد تو جو بھی شخص آئے گا وہ تمہیں ضرور طعنہ دے گا۔ ان ساری باتوں نے اس کے ذہن پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر سے اس شخص کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اچانک ہی وہاں پر چلا آیا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، لیکن اب اسے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اس کے عین سامنے کھڑا ہو کر نہایت عاجزی سے کہنے لگا، میری ہونے والی بیگم صاحبہ، 6 مہینوں سے آپ کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ اب تو مجھ پر نظر کرم کر دیں۔ مانتا ہوں کہ ماضی میں غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، لیکن ارادہ بالکل بھی تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ وہ حد سے زیادہ شرمندہ تھا۔ فاطمہ نے اسے معاف کر دیا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی ماں کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے دوبارہ سے نمیر کو یقین کرنے کا فیصلہ کیا اور ماضی کو بھلانے کی کوشش کی، لیکن اس بار اس کا یہ فیصلہ پچھتاوا نہیں بنا تھا، بلکہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا۔ اگر نمیر اسے 6 مہینے پہلے اس کے والدین کے پاس نہیں چھوڑتا تو یقیناً وہ اس سے اب تک نفرت کر رہی ہوتی۔ اگر اسے دوبارہ سے والدین کے پاس بھیج کر، اسے تھوڑا سا وقت دے کر، اسے اپنی محبت کا احساس دلا کر، وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ نمیر کے والدین ملک سے باہر ہوتے تھے۔ بیٹے کی شادی پر وہ واپس آ گئے۔ سمیرہ اپنی بھابھی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو لگا تھا کہ ساری زندگی وہ اسی طرح سے تمہارے پیچھے بھاگتا رہے گا اور تم بھگاتی رہو گی، مگر تم نے تو اسے لفٹ کروا کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اس پر وہ خود بھی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔